السلام علیکم۔ میرا ڈیبیٹ محمد علی مرزا کے ساتھ جو ہوا، جس میں نے محمد علی مرزا کو سورہ ہود کی آیت نمبر 112 کا پہلا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، پس آپ قائم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور جو لوگ آپ کے ساتھ تائب ہوئے ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کیجیے، یعنی کہ سرکشی نہ کیجیے، یعنی کہ جوں کہ توں ہی رہیے۔ تو میں نے مرزا محمد علی سے سوال کیا کہ اس آیت کے تحت کیا نبی علیہ السلام اللہ پاک کے حکم میں کمی پیشی کر سکتے ہیں؟ تو مرزا محمد علی نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر میں جب سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 پر وضو کی آیت نکال کر لایا، اور میں نے مرزا سے کہا کہ اس آیت میں تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب تم اٹھو نماز کے لیے تو فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تو غسل کرو، یعنی کہ دھو اپنے چہروں کو اور اپنے کونیوں کو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، اور وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں کا ٹخنوں تک۔ میں نے کہا اس میں پاؤں کا مسح کا ذکر ہے، دھونے کا نہیں ہے۔ اسی طرح اس میں کلی وغیرہ کا ذکر نہیں ہے۔ تو کیا نبی علیہ السلام اللہ پاک کے حکم میں تجاوز کر گئے؟ اللہ پاک نے حکم تو صرف اتنا دیا اور اس میں وہ بڑھا گئے۔ تو وہاں پھر مرزا صاحب ہٹ گئے اپنی بات سے جو پہلے انہوں نے کہی تھی کہ نبی علیہ السلام اللہ کے حکم میں کمی پیشی نہیں کر سکتے، اور یہاں انہوں نے کمی پیشی کرنے کو جائز قرار دے دیا، جبکہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے جو کہ نبی علیہ السلام کبھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح پھر میں نے مرزا محمد علی سے کہا کہ نماز کی رکعتوں کا قرآن میں ذکر ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے ان سے فرمایا کہ قرآن میں جس جگہ سورہ نساء کی آیت نمبر 101 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب تم سفر میں ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز کو کمی میں کر لو، قصر کر لو، اگر تم کو خوف ہو کہ کافر تمہیں تکلیف دیں گے۔ تو میں نے کہا اس آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ کمی کر لو، اب یہ نہیں بتاتا کہ پوری کتنی ہے اور آدھی کتنی ہے، یعنی کہ کم کتنی کرنی ہے۔ تو اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کو کہ جب آپ ان میں موجود ہوں تو ان کے لیے نماز قائم کیجئے، اور چاہیے کہ ایک جماعت آپ کے ساتھ مسلح ہو کر کھڑی رہے۔ پھر جب وہ سجدہ کر چکے تو دوسری آئے اور وہ آ کر پھر نماز کو پورا کرے، یعنی کہ وہ دوسری رکعت پوری کرے۔ تو جب میں نے مرزا سے سوال کیا کہ یہاں کتنی رکعتوں کا ذکر ہے، وہ بولتا ہے 2 کا اور 1 کا، یعنی کہ 2 بھی ہیں 1 بھی ہے۔ تو میں نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ نماز کی رکعتوں کا ذکر نہیں، تو وہ وہاں بھی لاجواب ہو گئے۔ پھر تیسرا انہوں نے بہت ساری حدیثیں بیان کی جس میں عشرہ مبشرہ کی خوشخبری ہے، جس میں بہت ساری حدیثیں ہیں جو کہ نبی علیہ السلام کی طرف منسوخ کی جاتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن یہ ہوگا کہ میں سب لوگ بعض انبیاء کے پاس جائیں گے، آخر میرے پاس آئیں گے، پھر میں ان کو ان کی شفاعت کراؤں گا۔ اسی طرح اور حدیثیں ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ یہ سب ایسی بہت ساری حدیثیں جو کہ مرزا صاحب بھی کافی بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو میں نے ان کو قرآن کی آیت بیان کی جس میں اللہ پاک فرماتا ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 9 میں کہ آپ کہہ دیجئے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرَّسُولِ وَمَا أَدْرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں، مجھے نہیں پتہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تو میں نے ان سے سوال یہ رکھا کہ یہاں نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ تمہارے ساتھ اور میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تو پھر آپ ایسی حدیثیں کیوں بیان کر رہے ہیں جو کہ اس کے کنٹراسٹ جا رہی ہیں، جیسا کہ عشرہ مبشرہ میں نبی علیہ السلام
لوگوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ تو بھی جنت میں جائے گا، تو بھی جنت میں جائے گا، اور قرآن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تو یہ باتیں سننے کے بعد مرزا صاحب کافی ہلچل میں آ گئے، اور مجھ کو مطلب وہاں سے جانے کے لیے خیر آخر میں کہا گیا۔ خیر یہ تھا میرا جو وقتی ان سے ڈیبیٹ ہوا۔ باقی اللہ پاک نے فرما دیا قرآن میں کہ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہوا زاہق، کہ بے شک میں حق کو، سچ کو جھوٹ کے سر کے اوپر دے کر مارتا ہوں، اور اسی وقت اس کا مغز کھول دیتا ہے اور وہ زائل ہو جاتا ہے، یعنی کہ جھوٹ زائل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک سچ کو انشاءاللہ کامیاب فرماتا ہے۔ الحمدللہ۔